ابھی تو مجھے پی ٹی آئی نے پارٹی سے جن کو ہم لے کے آئے انہوں نے سائن کر کے پارٹی سے نکال دیا. ہر آدمی اس کی مذمت کر دی جو 9 مئی کو ہوا. وہ جو جیل میں بیٹھے ہیں خان صاحب انہوں نے بھی مذمت کی 9 مئی کی. یہ شب 9 مئی اور پھر شام 9 مئی اور 9 مئی 12 مئی بھی ہوا تھا نا, کیونکہ لوگوں کی جانیں گئی تھیں. 9 مئی کو بھی لوگوں کی جانیں گئیں, کم جانیں گئیں, ایک بھی جان بہت ہوتی ہے. اور کوئی یہ باتیں جو ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل کر لیں گے, ڈیل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اور ساروں کو پتہ ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 میں کیا تماشا ہوا. اگر ہمارے ملک کا اگزامپل صدر آصف زرداری ہوگا اور شہباز شریف ہوگا تو کیا موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. میں تو سیاست میں بھی آ ہی نہیں رہا نا, میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ہم تو تھے, جیتے بھی تو عمران خان کی وجہ سے, ہمیں تو ووٹ بھی عمران خان کو, ہمیں تو نہیں ملا, عمران خان کو ملا. تو عمران خان از اے, وہ کہتے ہیں نا, نیچرل بورن ونر, بیکاز وہ کبھی گیو اپ نہیں کرتا. وہ گرے گا, ٹوٹے گا, ٹانگ میں چوٹ لگی, پھر کھڑا ہو جائے گا. ایسے شخص کو پاکستان کے فائدے میں استعمال کریں, جیل میں ڈالنے سے کوئی آپ پاکستان کا نقصان کریں. کہتا ہوں عمران خان صاحب کا بھی پبلک ٹرائل کریں, ساری دنیا میں دکھائیں جی یہ عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہے اور یہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے, دنیا دیکھے. جی بالکل, آج سانحہ 9 مئی کو ایک سال بیت گیا. ایک سال قبل جو ہے آج اسی دن جو ہے احتجاج ہوا. احتجاج کے دوران جو ہے صورتحال خراب ہوئی. سیاسی صورتحال کہیں تو جو ہے کافی خراب نظر آ رہی تھی. کئی سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں, کئی سرکاری املاک کو جو ہے وہ جلایا گیا, اور کئی جو سینئر ہمارے سیاستدان تھے ان کو جو ہے وہ سیاست سے علیحدگی جو ہے وہ اختیار کرنا پڑی. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سیاستدان سندھ کے صدر اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی, جو کہ بانی پی ٹی آئی کے قریبی ساتھیوں میں بھی شمار ہوتے تھے, اور 29 سال ان کی سیاسی جدوجہد ہے, جو کہ سندھ میں انہوں نے اپنے 29 سال جو ہے سیاسی جدوجہد کی. کوشش تو بہت کی ہم نے ان سے بات چیت کرنے کی, تقریباً 8 مہینے بعد جو ہے آج ان سے ہمارا رابطہ ہو سکا ہے. اور کئی عرصے سے جو ہے وہ جو ہے منظر عام سے جو ہے وہ غائب ہیں یا خود نہیں آنا چاہ رہے. وہ تو انہی سے پوچھیں گے کہ کیا وجوہات تھی, سیاست سے کیوں علیحدہ ہونا پڑا, اور اب جو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں, واپس سیاست میں آ رہے ہیں, اور آ رہے ہیں تو کون سی پارٹی میں آ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال ملک کی کس طرف جاری ہے, معاشی صورتحال کس طرف جاری ہے, کیونکہ سانحہ جو 9 مئی ہے وہ ہو گیا. اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں, جو کچھ بھی ہوا وہ ہو گیا, ایک سال بھی بیت گیا. اب آگے کا کیا پلان ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کچھ بہتری آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ تو سینئر سیاستدان علی زیدی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. کیسے ہو اسد؟ علی بھائی آپ بتائیں, بہت ٹائم لگا آپ سے ملاقات کرنے کا, 8 مہینے بعد آپ نے ٹائم دیا, تو آپ خیریت, پہلے اپنی خیریت بتائیں آپ, اس کے بعد تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ سیاسی صورتحال, معاشی صورتحال ملک کی کس طرف جاری ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, واپس سیاست میں آ رہے ہیں, کیونکہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کوئی بات کریں, ان کے درمیان جائیں, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ایسے 2-3 چیزیں پہلے کلیئر کر دوں. آپ نے انٹروڈکشن بڑا کیا. اچھا, مجھے 29 سال نہیں ہوئے, میں 1999 میں آیا تھا, اور پریکٹیکل پالیٹکس میں 2001-2 سے تو سمجھو کہ 23-24 سال ہو گئے مجھے, 24 سال 25 سال. دوسرا, میں سندھ کا صدر تھا. آپ نے کہا سندھ کے صدر, تو آپ بولتے سابق سندھ کے صدر, جیسے آپ نے کہا نا سابق وفاقی وزیر. تو ابھی تو مجھے پی ٹی آئی نے پارٹی سے جن کو ہم لے کے آئے انہوں نے سائن کر کے پارٹی سے نکال دیا, تو ہم گھر پہ بیٹھے ہیں آرام سے. 9 مئی میرے خیال میں, دیکھیں میرے خیال میں دی نیشن پاکستان کو نا, ہر آدمی اس کی مذمت کر دی جو 9 مئی کو ہوا. وہ جو جیل میں بیٹھے ہیں خان صاحب انہوں نے بھی مذمت کی 9 مئی کی, ہم سب نے کی ہے. میرے خیال میں اس سے آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, ورنہ وہ یہ شب 9 مئی اور پھر شام 9 مئی اور 9 مئی 12 مئی بھی ہوا تھا نا, اسی شہر میں لوگ مر گئے تھے, وکیلوں کو جلا دیا تھا. اکتوبر کا ثانیہ بھی ہوا تھا, 16 دسمبر اے پی ایس پی ہوا تھا. کوئی بات نہیں, میری نظر میں وہ زیادہ خطرناک تھے, کیونکہ لوگوں کی جانیں گئی تھیں. 9 مئی کو بھی لوگوں کی جانیں گئیں, کم جانیں گئیں, ایک بھی جان بہت ہوتی ہے. آگے بڑھنے کے لیے مرہم پٹی کرتے ہیں. ملک کو جب آگے بڑھانا ہے اتنا بڑا, اس کو وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں اٹ نیڈز اے ہیلنگ ہینڈ, سافٹ ہینڈ. پیار سے ملک کو آگے بڑھائیں.
جو اگر یہ نفرت کرتے رہیں گے, آپس میں لڑتے رہیں گے, اگر آپ کے گھر میں سارا دن آپ کے بھائیوں میں اور گھر والوں میں لڑائی ہوتی رہے, آپ کی ملک گھر کی بھی تباہ ہو جائے گی. یہ ہمارا ملک ہے پاکستان, ہر ایک کی ذمہ داری ہے, آپ کی میری. سیاست میں ہوں میں نہیں ہوں, آپ آئیں نا 8 مہینے سے فون کر کے, تو کوئی نہ کوئی سن رہا ہوگا, 4 آدمی سنتے ہوں گے مجھے, اس لیے آئے نا. تو میں ساروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, عاجزانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھنڈا ہو کے, سافٹ ہو کے کریں. مشاورت میں برکت ہے. اور کوئی یہ باتیں جو کہ ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل کر لیں گے, وہ ڈیل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, ڈیل کرنی بھی نہیں ہے. صلح حدیبیہ جو تھی نا, وہ ڈیل نہیں تھی, وہ ٹریٹی تھی. پیس ڈیل نہیں ہوتی, پیس ٹریٹی ہوتی ہے. تو پاکستان کی خاطر ایک وہ جماعت جس نے مجھے نکال دیا ہے, میں سیاست میں نہیں ہوں, اس کا میں آپ کو جواب دے دوں گا کہ میرا, جس کو اتنا بڑا مینڈیٹ ملا, اور ساروں کو پتہ ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 میں کیا تماشا ہوا. ہم ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے, ہم اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنانے لگ گئے نا. دیکھیں نا, اگر آپ نے کلیکٹیو بات کرنی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے بڑے فیصلے کرنے, ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے نا, ہم پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. اب اچھا تھا غلط تھا, ایک جس کو مینڈیٹ ملا, ایک وہ جس شخص جیل میں بیٹھا ہے, عمران خان جن کا نام ہے, جن کو آپ نے, جن کی پارٹی کے لوگوں کو الیکشن لڑنے سے پہلے جیل میں ڈال دیا, کبھی کیا کر دیا, کبھی فارم جمع کرانے جا رہے ہیں, تماشا ٹی وی پہ سب دیکھتے رہے, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, کیمپین نہیں کرنے دے رہے, جو بھی تھا. میں حکومت وقت جو ہے, میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے, یعنی کہ مجھے بتائیں کہ ادھر کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں, ادھر اربوں خربوں کے اشتہار ہر چینل کے اوپر چل رہے ہیں. کل سے اتنی ہیوی ڈیوٹی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے, تو کیا اب اس سے اچیو کیا ہوگا؟ کہ عمران خان جیل میں رہے گا, پی ٹی آئی بین, کیا ہوگا اس سے اچیو؟ جو لوگوں کے صحیح یا غلط, میری نظر میں کیا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں کچھ اور ہو, لیکن جو لوگوں کے دل میں محبت ہے, یا جو لوگوں کے دل میں ہمدردی ہے, یا جو لوگوں کو نظر آ گیا ہے, آپ نیریٹو انسپائر کرتے ہیں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے. ڈنڈے کے زور پہ کام نہیں ہوتا. آپ اپنے بچوں پہ زیادہ ڈنڈا چلائیں, بچے بھی چھوڑ کے چلے آتے ہیں آج کل. یہ دور فرق ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچے چھوڑ کے چلے آتے ہیں, میں 18 سال کا ہو گیا, بابا میں نہیں رہ سکتا, میں جا رہا ہوں. موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, انسپائر کرنا ہوتا ہے, اور موٹیویٹ کرنے کے لیے اگزامپل بننا پڑتا ہے. اگر ہمارے ملک کا اگزامپل صدر آصف زرداری ہوگا اور شہباز شریف ہوگا, تو کیا موٹیویٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ کیا ان کی جے آئی ٹیز جو بنی ہیں وہ کس نے بنائی تھیں؟ یعنی کہ سب کو پتہ ہے. میری تو اسمبلی میں تقریر ہے, عزیر بلوچ کی اگر جے آئی ٹی تھی, صحیح تھی کہ غلط تھی, اس وقت وہ ہمارے سے پہلے کی تھی نا, یا جو یہ جے آئی ٹی تھی زرداری کے خلاف, یہ جو اومنی گروپ کی, یعنی کہ یہ ہم سے پہلے کی بنائی ہوئی تھی. سو یہ جو پاناما ہوا جس میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا سارا کچھ ہو گیا, یہ عمران خان نے تو نہیں کیا, یہ تو ایک انٹرنیشنل پوری دنیا میں ہوا. سب کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. اب اگر ان لوگوں نے انسپائر کرنا ہے تو پھر نہ ہی سمجھیے. ہاں, یہ انسپائر کرتے ہیں کہ تسی بھی کھاؤ, سانو بھی کھان دو. یہ انسپریشن ہمیں کبھی نہیں دی, کم از کم میری سیاسی جو وقت میرا گزرا خان صاحب کے ساتھ 20-25 سال, یہ کبھی انسپریشن نہیں ملی ہمیں. تو میری نظر میں سب سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے 3-4 چیزیں کریں. مشاورت کا راستہ اختیار کریں, پیار محبت سے کام لیں, ایک دوسرے کی اوپینینز کو, ڈفرینس آف اوپینین, سیاسی ڈفرینس آف اوپینین کی کو آپ ڈس ایگری کریں, پر ان کو رسپیکٹ, ان کی اوپینین کی رسپیکٹ کریں, اور ان کے ساتھ آپ کنونس کریں, یا آپ ٹھیک ہے وہ ٹھیک. اور سویلین سپریمیسی کی یہ جنگ ہے, اور ایک پاکستان کا آئین اور قانون ہے, اس قانون اور آئین کے تحت چلیں, بس ختم. اس میں پرابلم کیا ہے؟ آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں نا, دنیا میں تاریخ میں کوئی اگزامپل مجھے بتا دیں کہ جو ڈنڈے کے زور پہ قوم چل گئی ہو, یا وہ تو ڈوب جاتی ہیں قومیں. پیار محبت سے انسپائر کرتے ہیں لوگ, یا
آئین اور قانون ایک ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اس کے تحت آج امریکہ اتنی بڑی اگر اکنامک سپر پاور ہے, تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو امریکہ میں آج ہو رہا ہے, جو سپریس کی جا رہی ہے ان کی سیکنڈ امینڈمنٹ اور فریڈم آف رائٹ ٹو اسپیک اینڈ رائٹ ٹو اسمبل اینڈ رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ, یہ امریکہ کا سیکنڈ امینڈمنٹ ہے. آپ کے پاس بھی یہ, آپ کے آئین کے اندر بھی یہ الاؤ کرتا ہے. اگر آپ وہ لے لیں گے ان سے, وہ بھی اکنامکلی ڈاؤن چلے جائیں گے. آپ لوگوں کو ایکسپریس نہیں کرنے دے رہے, وہ جا رہے ہیں نیچے. اور ایکسپریس کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا تھا الیکشن. اگر آپ نے ان کی سیاسی ایکسپریشن چاہتے ہیں تو جن کو ووٹ دیا, یعنی کہ بدل کے ووٹ اور یہ الیکشن کمیشن کے تماشا, میں تو کمال ہو گیا. اس لیے آپ کہتے ہیں میں سیاست میں نہیں ہوں. کون سی سیاست میں آؤں گا میں کیا سیاست کروں گا؟ تو میں کیا چاہتے ہیں آپ کہ میں کیا سیاست کروں؟ دوسری بات, میں تو فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتا سیاست. یہ کوئی سستا کام تو نہیں ہے. آپ بھلے 40 لاکھ روپے رکھیں الیکشن میں, جی 50 لاکھ ایم این اے کے الیکشن میں, تو 50 لاکھ بھی کم رقم نہیں ہے, یا 3-4 کروڑ سے کم خرچ نہیں ہوتا. تو اس وقت تو میں تو نہیں کر سکتا. ہم نے تو حلال ہم کی روزی کمائی ہے. 2.5 لاکھ روپے تنخواہ ملتی تھی, وہی گھر ہے, وہی کرائے کا مکان ہے, وہی گاڑیاں ہیں جو وزیر بننے سے پہلے سے, کہ 10 سال سے وہی گاڑیاں ہیں میرے پاس. میں تو وہی ہوں. نہ کوئی میرے والد مرحوم ہمیشہ نصیحت کر کے گئے سور کا گوشت کبھی نہیں کھانا, اور حرام کی کمائی سے لایا ہوا گوشت بھی سور کا گوشت ہے. بس الحمدللہ ٹھیک ہے جو ہے. اچھا علی بھائی, یہ بتائیے گا کہ فردوس شمیم نقوی کے ذریعے آپ کا کوئی پارٹی سے رابطہ ہوا تھا واپسی کے حوالے سے, اور اس کے بعد جو ہے کچھ جو رہنما اس وقت اہم عہدوں پر ہیں پی ٹی آئی میں, تو انہوں نے کوئی مخالفت کی تھی آپ کی واپسی کے حوالے سے, تو اس پر کوئی بتائیے گا. دیکھیں, میں تو ان ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ مخالفت اگر آپ کو کریں تو اور مجھے مشہور کر رہے ہیں آپ. میں تو سیاست میں بھی آ ہی نہیں رہا نا, میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اور یہ میں آپ کو پبلکلی کہہ رہا ہوں نا, ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. فردوس شمیم نقوی سے میرے 25 سال پرانے سے زیادہ تعلقات ہیں. وہ میرے بڑے بھائی جیسے ہیں, میرا ان کا گھر آنا جانا ہے. تو میرے تو, اور باقی دوست بھی میرے. یار آپ کیپٹل ٹی وی میں ہو نا, تو اگر آپ چھوڑ کے دوسرے چینل میں چلے جاؤ گے تو کیا آپ کی کیپٹل ٹی وی والوں سے لڑائی ہو جائے گی؟ کوئی رشتے ہوتے ہیں, کوئی دوستیاں ہوتی ہیں, کوئی ناطے ہوتے ہیں, کوئی شادی اور خوشی اور غموں میں شریک ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. تو کیا بہت سارے لوگ ہیں ایسے, خالی فردوس بھائی کا کیوں نام, میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں. جب علیم عادل شیخ صاحب کے گھر چھاپے پڑتے تھے تو میں پہنچتا تھا کہ نہیں پہنچتا تھا؟ پارٹی کے اندر اگر وہ میری مخالفت کرتے ہیں, میں نے آج تک ان کا جواب بھی نہیں دیا, نہ دوں گا. میں تو ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے, وہ دیتا رہے. میں نہیں کسی کو جواب دیتا. لیکن جہاں ہو سکتا ہے اپنی ذات سے کسی کی بہتری ہو جائے تو ٹھیک ہے, کسی کا فائدہ ہو جائے تو ٹھیک ہے. اگر اپنی ذات سے, اور ہے کیا سیاست میں, آپ اپنی ذات کے لیے نہیں آتے, آپ دوسرے کے لیے آتے ہو سیاست میں. تو جو کوشش کر کے کر سکتے ہیں کسی کی بہتری کر دیں, ہاں بشرطے کہ اس نے کوئی غلط کام نہ کیا ہو. یعنی کہ میرے سے کوئی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ کسی نے غلط کام کیا ہو میں اس کی مدد کر دوں گا. نو سر, تو میرا سگا بھائی بھی ہوگا تو میں مدد نہیں کروں گا. تو مجھے لوگ بھیجتے رہتے ہیں کلپ, یہ لوگ آتے رہتے ہیں ملنے, پارٹی کے بہت لوگ آتے ہیں ملنے. کچھ لوگ آتے ہیں کہ جی تصویر کھنچوا لیں, میں کھنچوا لوں. کچھ کہتے ہیں جی تصویر نہیں کھینچتے, میں نہ کھنچواؤ, ان کی مرضی ہے یار. کچھ کہتے ہیں کہ سر ہم فون پہ بات کریں گے, ملنے نہیں آئیں گے, جی آپ کی مرضی. کوئی کہتے ہیں ملنے آنا چاہتے ہیں, گھر کھلا ہوا ہے. تو اب کسی کے ساتھ 20 سال سے ناتا ہے اتنا پرانا, تو کیا مطلب توڑ دیں, سیاست چھوٹی تو توڑ دیں. علی بھائی, آپ نے 22-23 سال جو ہے وہ سیاست کی اور لوگوں کی خدمت کی, پیش رہے پی ٹی آئی کے لیے, اتنا وقت جو ہے وہ دیا اور ایک ہی پارٹی میں رہے, اور اب جو ہے آپ اس طرح سائڈ پہ بیٹھے ہیں. کارکنان جو آپ سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں آپ جیسے جو لیڈر ہیں وہ واپس آئیں. تو کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ واپس جائیں انہی کارکنان میں, کیونکہ بہت مشکل وقت دیکھا ہے انہوں نے بھی, 9 مئی کے بعد بہت مشکل وقت دیکھا ہے, اور نہ ہی وہ گھروں میں رہ سکیں, نہ ہی وہ جو ہے اپنا کہیں پر جو ہے اپنے رشتہ داروں میں کہیں ان کی کوئی اس طرح سے کوئی ایکٹیویٹی نظر آئی, پریشانی میں رہے. تو آپ جیسے جو لیڈر تھے وہ ان کا ایک سہارا تھے, آپ پہنچتے تو ان کو سہارا ملتا تھا. تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ واپس آئیں, واپس ان کی خدمت کریں, ان کے مشکلات کو جو ہے وہ کم کریں؟ دیکھو اسد, کارکنان, میں بڑے بول نہیں بولتا, اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہزاروں یا سینکڑوں, بہت سارے رابطے میں. اور میری اپنی کوشش رہتی ہے کہ کوئی اگر آئے, کوئی کسی کی میرے فون کال سے یا کسی کوئی سی وی پہ
میں کسی کی مدد کر سکوں یا کسی کی نوکری، میں کوشش کرتا ہوں وہ کرتا رہوں. اگر کوئی مجھے برا بھلا بولتا ہے، اگر وہ کبھی دستک دے گا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کی بھی مدد کروں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ میں کسی کے بارے میں برا نہیں بولوں گا، بشرط ہے میں یہ ایکسپوز ضرور کروں گا اگر کسی نے غلط کیا اور میرے پاس پروف آ جائے. میں یہ نہیں کہ میں غلط کو بھی ٹھیک بولوں. دل کرتا ہے، دل تو بہت چیزوں کا کرتا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اپنا فیصلہ پہلے تھوڑے اپنے فائنینشیلس کو ٹھیک کر کے، اور میں اپنا فیصلہ کروں گا عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد. کچھ چیزوں سے دل دکھتا ہے، ہاں دل دکھتا ہے، دل دکھا، آگے بڑھنے کا ٹائم ہے. معاف کر دیا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تھوڑی دیر کے لیے دل دکھا، میری بد دعا نہیں تھی، یہ دعا تھی کہ اللہ سب کو رائے راست پہ رکھے. بس. خان صاحب سے کبھی کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا، کوئی ملاقات کی کوشش کی؟ میرا خان صاحب سے جیل سے ہم آئے تھے گھر 29 مئی کو، تو میرا خان صاحب سے جیل سے آنے کے بعد بھی رابطہ تھا. 27 جولائی یا 17 جولائی تک رابطہ تھا. وہ اگست 7 کو اریسٹ ہوئے. واٹس ایپ پہ رابطہ تھا، سلام دعا تھی. میرا ان کے ساتھ ایک گھریلو جیسا رشتہ ہے نا یار، مطلب کیا، بانجے بچے میرے سب ان کو پتہ ہے کہ ہم تو آج کا رشتہ تو نہیں ہے. جی بالکل. ایک ٹائم انہوں نے جب بھی وہ آتے تھے آپ کے پاس ہی آتے تھے یا فردوس صاحب کے پاس آتے تھے؟ اب میں تھا، فردوس بھائی تھے، عمران اسماعیل تھے، اور بھی لوگ تھے، وہ آتے تھے. وہ تو جب وہ کمفرٹیبل، ایسے تو اونرشپ نہیں ہے نا. دیکھو عمران خان اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ ہر ایک کا اس کے ساتھ ایک انڈیویجول رشتہ ہے، ہر ایک کا ایک انڈیویجول رشتہ. بڑے آدمی کا ہر ایک کے اپنے اپنے رشتے ہوتے ہیں، تو ان کے بھی رشتے تھے، سب کے رشتے ہیں. کوئی قریب ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا. اور وہ ایک مشن پہ نکلے ہوئے تھے نا، تو اس مشن کے اوپر جو ساتھ ہے وہ رشتہ تو بن جاتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے بھی ہمارے بڑے رشتے تھے. وہ امریکہ میں بھی جب آتے تھے فنڈ ریزر میں، ہم کئی دفعہ میرے گھر میں رہے ہیں، ہم نے ساتھ ٹریول کیا ہے، سفر کیا ہے، ساتھ رہے ہیں، ساتھ گھومے پھرے ہیں. یعنی کہ یہ تو یعنی کہ میں تو اپنے آپ کو کمپیئر ہی نہیں کر. وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے. ہم تو تھے، جیتے بھی تو عمران خان کی وجہ سے. ہمیں تو ووٹ بھی عمران خان کو، ہمیں تو نہیں ملا، عمران خان کو ملا. انہوں نے ہمیں وزیر بنایا. ٹھیک ہے، اگر کبھی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تو ان کے پاس ہی جاؤں گا، اور تو کہیں نہیں جا سکتا میں. اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے آپ کی؟ میری کوئی چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ، میں بالکل کلیئر ہوں. اچھا علی بھائی، یہ بتائیے گا کہ الزام لگائے جاتے ہیں، سبھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی جب حکومت آئی، الیکشن ہوئے، جیت کے آئے، تو ان کو بھی اسی طرح جتوایا گیا جیسے اس حکومت کو جتوایا گیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب اداروں کے ساتھ مل کے آئے، حکومت بنائی، پھر اداروں پر تنقید شروع کی اور نشانہ بنایا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کارکنان کے دلوں میں جو ہے اداروں کے خلاف نفرت گئی اس بیانیے سے، اور کہیں نہ کہیں آپ خان صاحب کو کہیں نہ کہیں غلط سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بیانیہ ان کا کوئی ایسا کو غلط ہے؟ میری غور سے بات سنیں. میری تو یہ اوقات نہیں ہے کہ میں خان صاحب کو صحیح یا غلط دیکھیں. پہلے آپ عمران خان کو سمجھیں. دنیا میں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک بڑا کام کرتے ہیں، بہت بڑے اسپورٹس مین بن کے ریٹائر ہو گئے. عمران خان نے دوسرا بڑا کام کیا، فلانتھرفی کی. یعنی کہ شوکت خانم جیسا ہسپتال ایک نہیں، دو نہیں، تیسرا بن رہا. یا یہ نمل کالج، یہ سیاست سے پہلے کا کام شروع ہو چکا. اس میں بھی بہت دنیا کی ٹاپ کامیابی لی. اس کے بعد سیاست نے بھی ٹاپ کامیابی لی. یعنی کہ آپ وزیر اعظم سے اوپر کیا بننا ہے، وزیر اعظم بنے نا 3.5 سال. اور اس کے بعد جب وزیر اعظم سے ہٹ گئے تو ایک پبلک میں جب آ کے، اس سے پہلے بھی پبلک میں تھے، لیکن جب ایک پبلک میں آ کے جو ایک اویئرنیس کی کیمپین شروع کی، تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں تو ایسی کیمپین کسی نے کی. تو عمران خان وہ کہتے ہیں نا نیچرل بورن ونر، بیکاز وہ کبھی گیو اپ نہیں کرتا. وہ گرے گا، ٹوٹے گا، ٹانگ میں چوٹ لگی، پھر کھڑا ہو جائے گا. وہ ہار ہی نہیں مانتا. ایسے شخص کو پاکستان کے فائدے میں استعمال کریں. جیل میں ڈالنے سے کوئی آپ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ عمران خان، یہ بالکل ہی یہ ہم تو سمجھتے ہیں ہمیں اور سیٹیں ملنے جیتی 2018 میں. ہماری سندھ کی میں آپ کو سیٹیں گنوا دیتا ہوں جو ہم جیتے ہوئے تھے.
اور ہمارے ساتھ جی ڈی آئی تھی, جی ڈی اے کی میں سیٹیں گنوا دیتا ہوں آپ کو, آپ جا کے رزلٹ دیکھیں, لوگوں کو پتہ کوئی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں وہ کیا لیاقت جتوئی صاحب ہارے ہوئے تھے کہ جیتے ہوئے تھے؟ 2 لاکھ ووٹ پڑا ہے ان کے 3 لوگوں کے بیچ میں, ان کو آپ نے 200 500 ووٹ سے ہرا دیا. مبین جتوئی سکر میں 100% جیتا ہوا تھا, غالب ڈونگی کشمور میں 100% جیتا ہوا تھا, چھوڑیں جی ڈی اے کے اللہ بخش لاڑکانہ میں 100% 71-75 ہزار ووٹ لے کے بیٹھے, وہ بھی جیتے ہوئے تھے سب بار. سو یہ تو بہت سارے لوگوں کا, ہمارے تو کم ووٹ کم ہوئے ہیں. لیکن ایم کیو یہ پہلے پرسیپشن چینج کر دیں. اچھا ایم کیو دعویٰ کرتے سوال دوسرا, آپ کا دوسرا ضروری ہے. آپ نے یہ کہا کہ جی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے اور پھر خلاف ہو گئے. دیکھیں تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کہ میں کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا جب تک مجھے نظر نہ آئے کہ وہ غلط کام نہ کر رہا ہو. تو خان صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہماری جیسی ریلیشن شپ تھی باجوہ صاحب سے, اور وہ اتنی اچھی ریلیشن شپ تو کسی کی نہیں رہی ہوگی. لیکن میرا خیال ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ باجوہ صاحب آ گئے امریکہ کے پریشر میں. امریکہ کے پریشر سے نہیں, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پریشر میں. کیونکہ جب ہم امریکہ گئے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ہمیں ایسے ریسیو کیا تھا جیسے کہ پتہ نہیں ہم ان کے بیسٹ پارٹنر ہیں. وہ تو باہر کھڑا ہوا تھا, حالانکہ وہ باہر پریزیڈنٹ امریکن لینے بھی باہر کھڑا تھا عمران خان اور چھوڑنے تک گاڑی تک باہر آیا تھا. تو ہمیں تو بڑی زبردست ریسیپشن ملی تھی امریکہ میں. تو کہتے ہیں نا ہم سے بڑی اچھی طرح ملے, اس سے اچھا کیا ملیں گے. باہر کھڑا ہوا تھا امریکن پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس کے دروازے پہ ریسیو کرنے, اور باہر کھڑا تھا چھوڑنے تک گیا. اور وہ جو بھی بات ادھر ہو رہی تھی وہ زبردست ہو رہی تھی. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی کوئی اور پالیسی تھی. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ کسی امریکن نے کہا, میری سیاست چھوڑنے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, کہ علی آپ کیا سمجھتے ہو کہ اگر عمران خان ابھی بھی وزیر اعظم ہوتا پاکستان کا تو جو غازہ میں ہو رہا ہے وہ اتنی آسانی سے ہو سکتا تھا؟ اب یہ گورا امریکن گورا مجھے کہہ رہا ہے, کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ شخص پوری دنیا میں شور ہنگامہ کھڑا کر دے گا. تو ویسٹرن جو بڑی میگا پاورز ہیں نا دنیا کی, ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ عمران خان جیسا آدمی کسی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا رہے, کیونکہ انہیں اکٹھا کر لینا تھا. OIC کانفرنس, یہ سارے عرب لیڈر, ساروں کو امت مسلم. اب لوگوں کی اوپینین ہے, وہ کہتا نہیں کر سکتا تھا. بھائی کر کے دکھائے نا یار. 8 اپریل کو ہوا نا, یہ 9 اپریل کو ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو 5 دن پہلے تو آدھی دنیا کے مسلمان, ہر مسلمان ملک کا وزیر خارجہ اور یا پرائم منسٹر یا کوئی ادھر کراچی اپنا اسلام آباد میں اسمبلی میں بیٹھا, OIC میں بیٹھا تھا, دوسری OIC میں. سو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دیکھیں نا, غلط نیریٹو آپ ایک طرف ایک اتنا ہی بیچ سکتے ہیں, نظر آیا تھا سارا سامنے کیا کرنا ہے. اب آپ نے حکومت بنائی, یہ جو حکومت بنی ہے یہ حکومت کے پاس کوئی پبلک میں عزت ہی نہیں ہے, تو کیسے آپ چیزیں ٹھیک کریں گے؟ ڈنڈے کے زور پہ ٹیمپریری ہوں گی, پھر خراب ہو جائیں گی. موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو ٹھیک چیز کرنے کے لیے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو جو ایک اشارہ دیا گیا ہے معافی کا, تو خان صاحب کو قبول کر لینا چاہیے؟ کیونکہ ملک کی بہتری کو اگر دیکھا جائے تو یہی آپشن ہے. مطلب پہلے بتا دیں کہ وہ ایک کام کریں نا. ایک اور بھی بات کی گئی کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائیں 2014 کے دھرنے کا. میری عاجزانہ گزارش ہے کہ 9 مئی کا بھی بنا لیں جوڈیشل کمیشن. ایسے 5-7 واقعات سب کا جوڈیشل کمیشن بنائیں, اس کے بعد پھر معافی کی بات کریں. ٹھیک ہے. تو اچھا خان صاحب کی طرف سے جو ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ کیا جو ہے جواب آ سکتا ہے یا آیا ہے یا آنے والا ہے؟ تو کوئی ہے اس طرح کا آپ کے پاس نالج؟ میرا اگر اجازت مل گئی تو میرا ان سے ذاتی رشتہ ہے, میں جا کے ضرور ملنا چاہوں گا ان سے. اللہ کرے وہ جیل سے جلدی باہر آ جائیں. اچھا اگر اتنا خوف نہیں ہے اور خان صاحب اتنا خراب آدمی ہے تو ایک کام کریں نا, انہوں نے ساری اپیلیں جو فائل کی ہوئی ہیں وہ ساری اپیلیں تو سنوا لیں ذرا کورٹوں میں, پھر سزا ہو جائے گی. یہ تو ججوں نے جو سزا دی ہے اس کے بارے میں عدت اور یہ کیا تماشا لگایا, مذاق بنایا, پاکستان کا مذاق بنایا. لے کے جائیں نا کورٹوں میں, سارے کیسز لے جائیں کورٹ میں, لے کے جائیں ہائی کورٹ میں, اور کریں پبلک ٹرائل. آج کل تو بڑا مزہ آ رہا ہے نا ٹی وی کے اوپر سب کو کورٹ دیکھ کے. تو ان کا بھی میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کا بھی پبلک ٹرائل کریں, ساری دنیا میں دکھائیں جی عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہے اور یہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے, دنیا دیکھے. پھر اس کے بعد آپ بات کریں, معافی مانگنی ہے, سزا دینی ہے.
اچھا، کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ سب سے بڑے دشمن تھے خان صاحب کے، سب سے زیادہ تنقید بھی ان پہ کرتے تھے، اور کارکنان بھی جو ہے وہ مطلب ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. اب جو ہے وہ دوریاں قریب ہو گئے ہیں، اب دوریاں ختم ہو گئی ہیں، ہاتھ ملا لیا ہے. میں تو اس وقت فیصلہ ساز میں تو پی ٹی آئی میں ہوئی نہیں، تو میں آپ کو ایک سابقہ وفاقی وزیر یا سابقہ سیاستدان یا جو آدمی کو سیاست دیکھی ہے اس کے حساب سے اپنا اوپینین دے دیتا ہوں. کوئی بھی جو ہے نا، خان صاحب کا بھی جو میں بیان پڑھتا رہتا ہوں، جو آتے رہتے ہیں جو جیل سے، وہ کبھی کبھی ان کے وہ رپورٹروں سے بات کر کے وہ کیا کہتے ہیں، میں کوئی ڈیل نہیں مانگ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مجھ سے بات چیت کرو ملک کی مفاد میں. ملک کی مفاد میں تو ہر ایک سے بات ہو سکتی ہے. میں نے آپ کو بہت سارے ایگزامپلز دیے نا، تو صلح حدیبیہ بھی ایک ایگزامپل تھا نا. بڑا مقصد ہوتا ہے، انڈیویجول مقصد نہیں ہوتے، بڑا مقصد رکھنا چاہیے، اور بڑا مقصد اپنی ذات سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو بڑے مقصد کے لیے اگر کوئی ایسا بڑا مقصد ہے ملک کے لیے اور وہ بات کر رہے ہیں تو اسمبلی میں بھی تو کرتے ہیں، تو بات کر رہے ہیں، کوئی پارٹنرشپ تو نہیں کر رہے، کوئی ان کے ساتھ مل کے حکومت تو نہیں بنا رہے. وہ تو الطاف حسین کے بیان میں اس دن پڑھا دیکھ رہا تھا، مجھے ہنسی آ گئی سن کے. میں نے بولا یار الطاف بھائی کو کیا ہو گیا، ان کا نام ٹی وی پہ لے سکتے ہیں؟ اچھا، میں ان کو بھی بھائی نہیں بولتا، ان کو دوسرا والا بھائی بولتا تھا، بامبے کی بدماش والا بھائی. انہوں نے جو اس شہر میں غارت کروائی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرا ہے. میں نے جتنی مخالفت کی شاید کسی نے پاکستان میں کھل کے کی نہیں ہوں. اگر آپ کراچی میں رہے، بالکل زہرا آپا کے قتل کے بعد جو ہے وہ میں 2008 سے 5 سے کب سے لگا ہوا ہوں، اور لوگوں نے بھی کی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہ وہ اپنے گن گا رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو کھل کے مخالفت کرتا تھا نا، بلکہ فیصل واڈا بھی کرتا تھا. تو اب انہی کے ووٹ لے کے آ گیا اسمبلی میں، سینیٹر بن گیا. وہ ٹھیک ہے، اس کی پالیٹکس ہے، مور پاور ٹو ہم. اس کو اللہ تعالیٰ وہ وہاں پہنچ گیا، چلیں ٹھیک ہے، اچھی یہ مطلب واقعی سیاست ہے یہ. بھائی دیکھیں نا، میرے اوپینین میں اور ان کے اوپینین میں فرق ہوگا نا یار. ہو سکتا ہے ان کی نظر میں ٹھیک ہو، وہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ووٹ لے کے اگر سینٹ میں آ گئے، ان کی نظر میں اگر ٹھیک ہے تو مور پاور ٹو ہم یار، ان کو خوش رکھے اللہ. ایم کیو ایم دعویٰ کرتی ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، بس وہ خوش رہیں. ایم کیو ایم دعویٰ کرتی ہے کہ جو ہم نے سیٹیں جیتی ہیں یہ ہماری ہی سیٹیں تھیں، جو پچھلی بار پی ٹی آئی نے جیتی تھی ان کو دے دی گئی تھی پلیٹ میں رکھ کے. پورے کراچی میں ایک سیٹ نہیں جیتی فیبرری 8 کو. یہ میں الیکشن نہیں لڑا تھا نا، میں ووٹ دینے گیا تھا. میری ٹانگ اس وقت ٹوٹی ہوئی تھی، چلنا میں نے شروع کیا تھا، پلستر اترا ہی تھا اور میں لکڑی پہ چلتا تھا. میں 6 گھنٹے لائن میں کھڑے ہو کے ووٹ دیا، اور میں اپنے حلقے میں ووٹ دینے گیا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کم از کم اتنا مجھے کریڈٹ دیں کہ میں کراچی کی سیاست کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. جی بالکل، تھوڑا بہت نہیں، زیادہ ہی سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کہاں پہ پختون ووٹ ہے، کہاں پہ نیازی ووٹ ہے، سینٹرل میں کیا ووٹ ہے، اورنگی میں کیا ووٹ ہے، ایسٹ میں کیا ووٹ ہے. میں حلقے یو سی، حلقہ، گلی، محلہ، کیونکہ میں شہر میں مجھے تھوڑی سی سمجھ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایم کیو ایم ایک سیٹ بھی نہیں جیتی کراچی سے. نیشنل اسمبلی کی تو ایک بھی نہیں، ایم پی اے کی بھی ایک سیٹ نہیں جیتی. اسمبلی میں وہ پہنچ گئے. تو آپ نے کہا نا، میں نے کہی ان کی سیاست ہے، ان کو مبارک ہو. ملک کا اس میں کیا فائدہ ہے، نقصان ہوگا، یہ تو آپ اور سب دنیا دیکھ رہی ہے. مطلب کہ خان صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرف جو ہے وہ اس سیاسی صورتحال کو لے جاتے ہیں. کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کو مزید اچھا کرتے ہیں یا ان سے بگاڑ پیدا؟ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ رابطے ہیں کہ نہیں ہیں، مزید کا تو مجھے نہیں پتا. آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا نہیں ہے کہ ان کے رابطے ہیں کہ نہیں ہیں. میرا تو کسی سے رابطہ نہیں ہے نا. میرے پاس تو دوست یار، آپ آئے، آپ دیکھیں کتنے بزی میں چل رہا ہوں. آپ کافی دیر سے آپ کو معذرت کا انتظار کرنا پڑا. کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اپنی معاشی مستحکم، یعنی کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی آ جائے تھوڑی سی، اس کے بعد پھر سوچیں گے لائف میں کرنا کیا ہے. نہیں، انشاءاللہ ضرور آئے گی. اور یہ بتائے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو اس وقت ہے باہر ہیں، جو ان میں بھی کافی جو ہے اختلافات نظر آتے ہیں. شیر افضل مروت کا آپ نے سنا ہوگا،
آج پھر انہوں نے جو ہے علیحدگی اور لا تعلقی کا اعلان کیا پارٹی سے، کوئی شبلی فراز پہ انہوں نے کچھ الزامات لگائے. تو اندر کیا چل رہا ہے پی ٹی آئی کے؟ کیا پی ٹی آئی مزید اور کمزور ہو رہی ہے؟ میں جس سے بھی میری بات ہوتی ہے اور جیسے میں نے آپ سے کہا تعلقات ہیں، شیر افضل مروت صاحب سے میری بات نہیں ہوتی. ان کو میں یہ کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ مشکل حالات نے وہ پورے پاکستان میں جیسا تیسا بھی کر کے نکلے تھے، بنسبت دوسری لیڈرشپ جو نہیں نکل سکی کسی بھی وجہ سے وہ نکلے. کچھ باتیں سے شیر افضل مروت شاید جج بھی رہے ہیں، وکیل بھی رہے ہیں، سیاست میں ان کا نیا یعنی کہ نیا تجربہ ہے، نیا. میری ان سے بھی عاجزانہ گزارش ہے، میں کیونکہ ان کو جانتا نہیں، میں کہ جو اندر کی لڑائی نا اکثر اندر لڑی جاتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر نا میں نے ساری اچھی چیزیں آپ کو بتائیں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہوں گی. ہر چیز کے اندر کوئی اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے اندر کمزوری کوئی نہیں ہوتی. اللہ کی ذات ایسی ہے جس کے پاس کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مولا علی کا قول ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے تو دعا میں کبھی حجت مت رکھو، وہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جو مرضی مانگ لو، کیونکہ وہاں کوئی ناممکن نام کی چیز نہیں ہے نا. اس کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت کمزوریاں ہیں، اور ایک کمزوری یہ رہی ہے کہ وہ آپس میں، جو کہ ایک پازیٹیو بھی ہے کہ آپس میں بڑا کمپٹیشن رہتا ہے. میرے خیال میں آپس کا کمپٹیشن اندر رہے تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے کبھی کبھی. لیکن اگر باہر آپ کرنے لگ جائیں پبلک میں، تو میری عاجزانہ گزارش ان سے بھی ہے کہ وہ ٹیمپریچرز کو ٹھنڈا رکھیں. کوئی فائدہ نہیں ہے باہر لڑائی کرنے کا، بیکاز وہ سارا کا سارا آپ کی میری پارٹی تو نہیں ہے، میری بنائی بھی شاید ضرور ہو تھوڑا بہت، میرے ایک آدھ اینٹ لگائی ہو میں نے، لیکن آج تو آپ کی ہے. آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. کور کمیٹی میں ہم بیٹھتے تھے، فیڈرل کیبنٹ میں ہم بیٹھتے تھے، تو میرا بہت سارے دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کسی ایک شخص کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا جو کہ مجھ سے میں اس سے اختلاف رائے رکھتا تھا. ہم کیبنٹ کے اندر بات کرتے تھے، کھل کے بات کرتے تھے، ڈس ایگری کرتے تھے، گرمی سردی بھی ہوتی تھی. میں ان سے بھی رابطے میں ہوں. میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. ہاں میرے گھر پہ قبضہ کر لے کوئی، میری زمینوں پہ قبضہ، زمین تو ہے ہی نہیں خیر، میری کوئی چوری کر لے، اس طرح کی کوئی چیز کر لے، تو پھر آدمی ذاتیات پہ آتا ہے نا. باقی آپ کے ڈفرینس آف اوپینین ہے تو کیا ذاتیات ہے. ہاں ملک کی کوئی چوری کرے گا پھر میں اسے پھر سمجھتا ہوں کہ میرا ملک ہے، اس سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی میرا پرابلم ہے کہ میرا ملک کا پیسہ چوری ہو رہا ہے، کوئی عوام کا پیسہ ہے. بہت شکریہ علی بھائی. کافی ٹائم بعد، ٹائم تو ان کا ملا 8 مہینے بعد تقریباً، لیکن ٹائم خوب دیا انہوں نے، بہت ٹائم دیا. بہت شکریہ. اور کھل کے بات کی، سیاسی صورتحال کے حوالے سے سب کچھ بلا کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. 9 مئی کا واقعہ ہو گیا سو ہو گیا، جو بھی پچھلے واقعات ہوئے اسے بلا کر جو ہے آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی، سیاسی طور پر مضبوط کرنے کی. وہ جب ہی ہوگا جب اداروں میں اور خان صاحب میں ان میں جو ہے رابطے مزید دوریاں ختم ہوں گی، پھر ہی جا کر جو ہے ایسی صورتحال جو ہے وہ نکل سکتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ کوئی بہتری آئے گی، اسی طرح کے کوئی جو فیصلے ہیں وہ آئندہ کیے جائیں گے، تاکہ ملک کو جو اس وقت ضرورت ہے معاشی جو بحران سے نکالنے کی، وہ جو اپنا مرحلہ ہے وہ اس کو ختم کیا جا سکے. تو بہت شکریہ. اب تک کے لیے جو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سیاستدان کے ساتھ. تو اللہ حافظ.